خبر شامل کرتے ہیں ہارون عباس سے، جہاں ہارون عباس سے طاہر عباس خان کی رپورٹ کے مطابق ضلعی امن کمیٹی کے چیئرمین باؤ عطاء الرحمان کی جانب سے نومنتخب بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، مرکزی انجمن تاجران، عوامی پریس کلب کے نمائندوں کے اعزاز میں پرتکلف زرانی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ زہرانی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بار پریس اور تاجر برادری کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ہم سب نے مل کر ملک و قوم کی خدمت کو اپنا شعار فرمائے بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج ہماری بیٹھک کا بنیادی ایجنڈا عوام کی خدمت اور علاقے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ملک و قوم کے مفاد کو مقدم رکھا ہے اور ذاتی مفادات کی بجائے عوامی خدمت کو ذریعہ بنایا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے، جہاں ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوسکن کی ہدایت پر اے سی جہلم عبدالسمیع شیخ کا اولڈ ایج ہوم میں سالانہ میڈیکل ایڈ تقریب سے خطاب۔ بزرگوں میں طبی آلات اور ادویات تقسیم کی گئی۔ ضلع انتظامیہ فلاحی اداروں کے تعاون سے بزرگوں کی صحت کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان امن کی جانب گامزن ہے، پاک فوج کی قربانیوں سے دہشت گردی پر قابو پایا گیا ہے۔ ہروں کے روحانی پیشوا اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا کا مچاری کے نواحی گاؤں میں تقریب سے خطاب۔ خالہ سے جنید میمن کی رپورٹ موجب ہروں کے روحانی پیشوا اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط، مستحکم اور امن پسند ملک ہے، جہاں پاک فوج کے عظیم قربانیاں، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور انتھک محنت کے باعث دہشت گردوں پر مؤثر قابو پایا جا چکا ہے اور قومی وحدت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ حالانکہ نواحی علاقے باروچو باغ میں فقیر خلیفہ قادر بخش اور ایڈوکیٹ مرحوم ابرو کی جانب سے دی گئی دعوت کے موقع پر مریدین سے خطاب کرتے ہوئے پیر پگاڑا نے کہا کہ پاک فوج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور سرحدوں کے تحفظ کی ضامن ہے اور پوری قوم کو اپنی بہادر فوج پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی ملک دفاع اور استحکام کے لیے افواج پاکستان کی مکمل حمایت جاری رہے گی۔ پیر پگاڑا کا کہنا تھا کہ پاکستان بے شمار قربانیوں، جدوجہد اور شہداء کے خون کی بدولت قائم ہوا ہے، جس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مریدین کو تلقین کی کہ وہ ملک کی ترقی، استحکام اور پاک فوج کی کامیابیوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ انہوں نے والدین کو بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں اور ان کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر خانپور جناب افضل سکینہ نے ڈی ڈی ایچ او خانپور ڈاکٹر شفقت خان کراہی کے ہمراہ پولیو مہم کی مانیٹرنگ کی۔ اس دوران خانپور شہر میں موبائل اور ٹرانزٹ ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور انتظامات کو بھی چیک کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد حنیف سے۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد افضل سکینہ کا پولیو ٹیم کے دوران مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد افضل سکینہ نے ڈی ڈی ایچ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شفقت خان گرائی کے ہمراہ جاری انسداد پولیو مہم کے دوران دین چوک، جنرل بس اسٹینڈ، پاکستان چوک اور سیٹلائٹ ٹاؤن بس پبلک بیس کے سمیت شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اسی دوران انہوں نے کہا کہ گھر گھر جا کر پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا اور بچوں کے پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کی خود نگرانی کی۔ اسی موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے والدین سے اپیل کی کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں تاکہ اس موذی مرض کا مکمل خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ٹیموں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں دیانتداری اور احسن طریقے سے انجام دیں اور اس بات کو یقینی بتائیں کہ کوئی بھی بچہ پولیو کے حفاظتی قطروں سے محروم نہ رہ سکے۔ خیرپور سے بڑی خبر، محکمہ ماحولیات کی کوٹ ڈی جی میں کارروائی، غیر قانونی اور ماحول دشمن مواد کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران 2 فیکٹریاں سیل کر دی گئیں۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے کوٹ ڈی جی میں بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات عمران عباسی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ پنہل کوسو اور اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں غیر قانونی اور ماحول دشمن مواد بھی برآمد ہوا ہے، جبکہ ویسٹ آئل بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ افسران کے مطابق دونوں فیکٹریاں غیر قانونی طور پر کام کر رہی تھیں۔ برآمد شدہ مواد کے سیمپل لیبارٹری جانچ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے، جہاں مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت بابا پیر سید چندن شاہ بخاری کی عرس مبارک کی آخری نشست
مکمل عرس مبارک کے آخری روز علماء مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ علماء مشائخ کانفرنس کی صدارت صدر پاکستان سنی تحریک جنوبی پنجاب جواد حسن گل قادری نے کی ہے۔ مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت بابا پیر سید جنت شاہ بخاری کے عرس مبارک کی آخری نشست مکمل عرس مبارک کے آخری روز علماء مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ علماء مشائخ کانفرنس کی صدارت صدر پاکستان سنی تحریک جنوبی پنجاب جواد حسن گل قادری نے کی ہے۔ علماء مشائخ کانفرنس میں صاحبزادہ پیر مفتی مظہر مختار دورانی نے خصوصی خطاب کیا۔ علماء مشائخ کانفرنس میں قاری ظفر وسیم رضا قادری عمران علی مہروی نے بھی اپنی حاضری پیش کی ہے۔ علماء مشائخ کانفرنس کے اختتام پر خصوصی دعا جواد حسن گل قادری نے کرائی۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے، جہاں اوڈیرو لال شوہر کی فائرنگ سے بیوی جاں بحق ہو گئی ہے۔ پولیس اسٹیشن کی حدود گاؤں قبول درس میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ امام بخش درس نے رات کی اپنی بیوی مسمات زلیخا درس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والی خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں وہ علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ مرحومہ 5 بچوں کی ماں تھی، جس کے باعث واقعے کے بعد اہل علاقہ اور اہل خانہ میں غم و صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا، تاہم ایس ایچ او اوڈیرو لال پولیس اسٹیشن شاہ زمان چانڈیو کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں واقعے کو سگاوٹی تنازع یعنی رشتہ داری کا جھگڑے کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ پاکستان ریلوے کی انتظامیہ نے حالہ میں شہداد پور چوک کے قریب پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ ریلوے اراضی پر قائم غیر قانونی دکانوں اور ہوٹلوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا، جس کے دوران متعدد دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ حالہ سے جنید میمن کی رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران علاقے میں کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی، جبکہ متاثرہ دکان مالکان نے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انہیں بغیر کسی پیشگی نوٹس کے دکانیں سیل کر کے بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ دکان مالکان کا کہنا تھا کہ وہ کئی برسوں سے یہاں اپنا کاروبار چلا رہے تھے اور اچانک کی گئی کارروائی ان کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ اس موقع پر پاکستان ریلوے کے آفیسر غوث بخش سومرو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے انتظامیہ غیر قانونی قبضے ختم کرنے کے لیے قانون کے مطابق کارروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریلوے اراضی پر قائم دکانوں کے مالکوں کو ریلیف دینے کے لیے پہلے ہی قانونی نوٹس جاری کیے گئے تھے، جن پر انہیں انتظامیہ سے تعاون کرنے اور قانونی طریقے سے کرایہ دار بن کر اپنا کاروبار جاری رکھنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ ریلوے آفیسر نے یہ بھی بتایا کہ جن افراد نے نوٹسز پر عمل نہیں کیا، ان کے خلاف قانونی مجبوری کے تحت کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ ریلوے املاک کے تحفظ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال نے آنکھوں کے بنائی سے مرحوم معروف نعت کو شاعر اور مصنف گوہر رمضان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گوہر رمضان نے اپنی تصنیف کردہ کتاب تلالو بدلو علینا ڈی پی او وہاڑی کو پیش کی۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال نے گوہر رمضان کی ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ معذوری کسی بھی انسان کے صلاحیتوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ گوہر رمضان جیسے باہمت افراد معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس موقع پر ڈی پی او وہاڑی نے گوہر رمضان کے حوصلے، عزم اور دینی و ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نوشہرو فروز رپورٹ رانا عبدالجبار راجپوت پیٹ الف بخشل سومرو پینل تعلقہ بھریا کے امیدوار براہ صدر ارشد حسین عباسی اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری صابر حسین بھٹی کا الیکشن کے سلسلے میں ٹھارو شاہ کا دورہ۔ اس موقع پر عوامی پریس کلب ٹھارو شاہ پہنچ کر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بخشل سومرو پینل نے ہمیشہ استادوں کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہو کر استادوں کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ آپ بخشل سومرو پینل کو 8 فروری بروز اتوار کو ووٹ دے کر کامیاب کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ 8 فروری بخشل سومرو پینل کی کامیابی کا دن ہوگا۔ ان کے ہمراہ سینئر استاد آفتاب ملک، ماسٹر محمد حیات خان زادہ اور ماسٹر ریاض خان زادہ ان کے ساتھ تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبر اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NBN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عمل کے ساتھ۔